تمہارا سب سے برا وقت اصل میں تمہارا سب سے اچھا وقت ہے، کیونکہ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے۔ اور جب صبر کرنا حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیات نور سحر بن کر چکمگاتی ہے، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سکھ دیکھ دیکھ کر اگر دکھ آ گیا ہے تو صبر کرنا، موت کی دعا نہ کرنا، اپنے رب کو ناراض نہ کرنا۔ یہ جو دکھ ہے تمہیں اس سے ایک دن راحت بھی مل جائے گی، بس اپنے رب پر توکل رکھنا۔ اگر انسان چاہے تو انسان خود کے لیے کافی ہوتا ہے، غم میں بھی۔ دنیا کے سہارے صرف جھوٹے سہارے ہیں، بس ایک سچا سہارا اللہ کا ہے۔ اگر تم اپنے رب کی محبت کی لاج رکھو گے تو وہ تمہاری زندگی میں وہی شخص لائے گا جو تمہاری محبت کے لائق ہو۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں نے جو دعائیں مانگی ہیں، صبر رکھو، اللہ نے وہ سب سنی ہے۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ صبر کرتے ہیں جو پھر ان کی اس چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعہ بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کی دسترس میں دو جہان ہے، اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا مشکل۔ صبر کرو اور یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچے یہ سب وقتی ہیں، خوشی بھی عارضی تھی اور تمہارا دکھ بھی عارضی ہے۔ آگے ایک نیا سفر منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں تمہاری۔ اور آئے جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ میں راضی کر تو راضی، کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو۔ توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ، صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ رب کی معرفت کو پا جانا آسان کہاں ہوتا ہے، یہ کھیل ہے انگنت قربانیوں کا، ہر کوئی کہاں دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہتے۔ اور ایک روز اس کی کن سے تمہارے صبر کا پھل تمہیں عطا کر دیا جائے گا، اور تمہارے سینے میں جلتی یہ انتظار کی آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی۔
اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، تو یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جن آندھی طوفانوں سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بھری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کرو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سمجھنے والا نہیں، دل کی کیفیت کو جاننے والا نہیں، پھر وہ اپنی کہانیاں صرف اللہ کو ہی سنایا کرتے ہیں۔ دل تڑپنے پر وہ دل لے کر ہم اللہ کے پاس ہی تو جاتے ہیں، اس کا مرہم ہم وہی تو پاتے ہیں۔ اس کو خوب سمیٹنا آتا ہے، تم سب اس پر چھوڑ کر تو دیکھو۔ صبر کرنے کے باوجود خود کو بے صبری کے انتہا پر پہنچا دیتے ہیں۔ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت آگے چل کر بھی ہم خود کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ صبر کرنے کے باوجود خود کو بے صبری کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم خود کی جنگ سے باہر آ چکے ہوتے ہیں، تو صبر مشکل پڑ جائے اللہ سے دعا کر لیا کرو۔ جو صبر دے سکتا ہے وہ صبر آسان بھی کر سکتا ہے۔ اپنی تکلیفوں، اپنی الجھنوں کو وہیں لے کر جاؤ، تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ اگر ہم سب کچھ بھول بھی جائیں لیکن اللہ کچھ نہیں بھولتا۔ تڑپ کے لمحے مانگی دعائیں، ہماری بے صبری، ہمارا کٹھن لمحہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اس سے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے، مجھ سے میرے علاوہ اور کون دے گا بے شک۔ دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے تو کیسے نہ دے گا تمہیں، کیسے چھوڑ دے گا تنہا۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی ہوتا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اور ایک روز اس کے کن سے تمہارے صبر کا پھل تمہیں
عطا کر دیا جائے گا اور تمہارے سینے میں چلتی یہ انتظار کی آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب ہم موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ وقت جب روتے ہوئے شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو۔ اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ سب ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے۔ جہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جہاں اسباب نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، جہاں آزمائش گھیر لیتی ہے، جہاں آنسو آنکھ کا مسکن بن جاتے ہیں اور صبر زبان کا ساتھی، وہیں سے ہی تو اللہ پر یقین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور یقین جانے، یقین کا سفر محبت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ صبر کا صلہ بہت قریب ہے۔ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے تو چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر صبر کرنا مشکل نہیں لگتا، پھر راستے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائیں، دل میں ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر بھلائی کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ اللہ صبر اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہو۔ تمہارا سب سے برا وقت اصل میں تمہارا سب سے اچھا وقت ہے، کیونکہ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے۔ اور جب صبر کرنا حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیات نور سحر بن کر چکمگاتی ہے، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سکھ دیکھ دیکھ کر اگر دکھ آ گیا ہے تو صبر کرنا، موت کی دعا نہ کرنا، اپنے رب کو ناراض نہ کرنا۔ یہ جو دکھ ہے تمہیں اس سے ایک دن راحت بھی مل جائے گی۔